إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ مالک القدوس ذی الجبروت والملکوت کا بڑا فضل و کرم، اس کا کرم اور اس کی ہدایتیں ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مزید ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھی، وہ موضوع تھا حسد کی تباہ کاریاں۔ حسد ایک ایسی خاموش بیماری اور برائی ہے جو انسان کی دین اور دنیا دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کی صحت، دل و دماغ سب خراب کر دیتی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ ایسی بیماری ہے، ان کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے کہ بعض کبیرہ گناہ آدمی دیکھتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے، مگر یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں مبتلا ہونے کے بعد بھی گنہگار کو پتہ نہیں چلتا اور اسے احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ جس طریقے سے شراب کا پینا حرام ہے، اسی طریقے سے یہ گناہ بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام ہے۔ محدثین نے جو احادیث جمع کی ہے اور جو ابواب قائم کیے ہیں، چیپٹرز قائم کیے ہیں، ان تمام ابواب اور چیپٹر سے اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کبیر جرم ہے، لیکن ہے خاموش۔ شراب پینے والا شراب پی رہا ہے بیچارہ، دوسرا نمازی آدمی اس کو شرابی ہے، کبابی ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، کبھی جرم ہے، اس کو لعن و طعن، لعنت و ملامت کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اسی طرح بھیانک ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ان گناہوں سے خطرناک گناہ ہے۔ زنا کرنا اپنی جگہ پر انتہائی بھیانک جرم ہے،
چوری کرنا بھیانک جرم ہے، شراب پینا بھیانک جرم ہے، جوا کھیلنا بڑا جرم ہے، مگر یہ تمام چیزیں دکھ کے آنے والی چیزیں ہیں اور اس پر لوگ فوری کمنٹ کر لیتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں۔ مگر اسی طرح سے حسد ایک ایسا جرم ہے جو خاموش ہے، جو دکھتا نہیں، بعض دفعہ دکھتا ہے، بعض دفعہ دکھتا ہے۔ تو سوال ہے کہ جو لوگ ان برائیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں اور ان برائی میں مبتلا، ان گناہوں کے مرتکبین کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کبھی کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان برائیوں میں جو مبتلا ہے یا کہیں کو نہ کو ایسا ہو نہ ہو کہ کہیں اس برائی میں ہم تو مبتلا نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی تھوڑا کپڑا صاف ستھرا نہ ہو تو بار بار آدمی گھور گھور کے اس کی طرف دیکھتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ پینے والا تو نہیں ہے، یہ شرابی تو نہیں ہے، شراب پی کے ادھر ادھر الٹنے پلٹنے والا تو نہیں ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ شراب نوشی جیسے خطرناک جرم میں وہ مبتلا تو نہیں۔ مگر یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس سے خطرناک برائی میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ شراب پینا بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اس کی بڑی مذمت بلکہ اس کی حد نافذ کی گئی ہے۔ مگر اسی طریقے سے حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی برائی ہے جس برائی میں مبتلا شراب پیتا ہے ایک انسان، اس کی نیکیاں خراب نہیں ہوتی، نیکیاں اس کی ضائع ہو سکتی ہے، مگر جس طریقے سے حسد کرنے والے کا جو حسد ہے، یہ برائی اور یہ بیماری نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اس طریقے سے شراب نیکیوں کے انبار میں آگ نہیں لگاتی، مگر قطعی اس میں چھوٹ نہیں ہے، قطعی چھوٹ نہیں ہے۔ میں اس برائی کی قباحت و شناخت اور اس کی مذمت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اس برائی سے تشبیہ دے رہا ہوں، اس لیے اس برائی سے تشبیہ دے رہا ہوں اور اس سے موازنہ کر رہا ہوں، اس سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ بر وقت ایک آدمی نے شراب پی لیا، بڑا جرم کیا، مگر اس کے نیکیوں کے انبار میں اس سے آگ نہیں لگے گی۔ مگر ایک آدمی حسد میں مبتلا ہے، اس کے نیکیوں کے انبار میں آگ لگ چکی ہوتی ہے اور نیکیوں کو دھیرے دھیرے جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ یہ ایسی برائی ہے۔ اسی لیے سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع فی قلب ایمان ولا حسد، کہ یہ حسد ایک ایسی ایمان ہے، ایمان جو ہے ایک دل میں، ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا، ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جس طریقے سے انسان کی نیکیاں شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی وجہ سے نیکیوں میں آگ لگ جاتی ہے، نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں، اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جہنم فکس ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سرور کونین نے فرمایا کہ یہ حسد بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک سینے میں جس طریقے سے شرک اور توحید جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک سینے کے اندر، ایک دل کے اندر حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حسد کی ایک ایک خرابی کو اگر گنایا جائے تو بڑا وقت درکار ہوتا ہے، مگر ہم موٹی موٹی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے جسے ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، دن رات اس میں مبتلا ہے اور اپنی نیکیاں ادھر سے کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، ایک طرف سے برباد کر رہے ہیں، ایک طرف سے نیکیوں کے انبار لگا رہے ہیں، دوسرے طرف سے اس کو جو ہے لات مار مار کر اسے ہٹا رہے ہیں اور اس کو مٹا رہے ہیں، اسے ختم کر رہے ہیں۔ اور ہر شعبے میں یہ چیز ہے، ہر شعبے میں یہ چیز ہے۔ کوئی اچھا کھا رہا ہے، پہن رہا، دوسرے کو ہضم نہیں ہو رہا، کوئی اچھا کما رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہو رہا،
کسی کے اندر اچھی صلاحیت، اچھی کیپیسٹی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر و رسوخ سے نواز دیا، اس کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کیا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کسی کو اوپر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نوازشیں کسی کو اوپر کی ہے، لوگ اس سے جو ہے حسد کر رہے ہیں، لوگ اس میں حسد کر رہے ہیں۔ حسد کرنے والا کوئی معمولی جرم میں مبتلا نہیں۔ جس طریقے سے حسد کرنے والے کی نیکیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے حسد کرنے والے سے رفتہ رفتہ اس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے، اس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ تجربہ کریں، دیکھیں، آزمائیں، حسد کرنے والے کے چہرے سے وہ نور، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے جو ایک مومن سیدھا سادہ لوگ انسان کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور حسد کرنے والا انسان بڑے مجمع میں ذلیل ہوتا ہے، بڑے مجمع، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ جس کوئی اگر آپ سے حسد کر رہا ہے تو آپ کی ہر ادا پر وہ تجسس کرے گا۔ تجسس کیا ہے؟ وہ احادیث میں ابھی لانا نہیں چاہتا، بڑی لمبی ہے۔ تجسس کیا ہے؟ کہ کسی کے پیچھے پیچھے اس کے ہاتھ میں ٹو میں رہنا، کہ کب کیا کرتا ہے دیکھتا ہوں، ٹو میں رہنا، ہاتھ میں رہنا، اس کو پکڑتا ہوں، اس کی برائی، اس کی خامیاں، اور پھر اسے اس کا ننگا راج کرتا، اس کا ننگا راج کرتا۔ تجسس، اور یہ تجسس بھی حرام ہے، تجسس بھی حرام ہے، حسد بھی حرام ہے۔ اب وہ رہتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چلتے 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 بیچارہ پکڑا گیا، آپ نے کچھ کہا، آپ کے دشمن نے کچھ سن لیا، آپ سے کا جو حاسد ہے تجسس میں جو ہے اس نے کچھ سن لیا اور پھر سرعام اس کو لانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کے ذریعے اسے بڑے مجمع میں ذلیل کر دیتا ہے، اسے رسوا کر دیتا، اس کا ننگا ناچ کر دیتا کہ دیکھ لے میرے مومن بندے کے پیچھے پیچھے جو آج تک لگا تھا آج اس کا بھنڈا ٹوٹ گیا، یہ ہے سب دیکھ لو ساری دنیا کے ساتھ۔ کبھی بھی تجسس کرنے والا حاسد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مجمع میں اسے ذلیل کرتا ہے۔ میرے بھائی، جس طریقے سے ایمان جاتا ہے اس کے یہاں سے، اس کے نیکیاں جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لاکھ چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل لگا لے خوشبو نہیں آ سکتی، اور حاسد کبھی باعزت نہیں ہو سکتا، کبھی مکرم نہیں ہو سکتا، چاہے اس حاسد کو دنیا کچھ بھی کہتے پکار لے، یا آپ کچھ بھی لقب دے دیں، میں کچھ بھی لقب دے دوں، اس کو آسمان پر اٹھا دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اس کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے، ضابطہ ہے، نیم ہے کہ حاسد کو ذلیل کر کے رہے گا، تجسس میں رہنے والے کو ذلیل کر کے رہے گا۔ تو ایک خرابی، ایک تباہی یہ بھی ہے کہ اس سرعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ حسد اتنی خطرناک شے، حسد کی وجہ سے اس کا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اس کا جسم وہ ایک بڑی بیماری میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر چڑچڑا بڑی تاری ہو جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اور دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور مزید ذلت اس کے جھولی میں آ جاتی ہے۔ یہ خرابیاں ہیں، یہ تباہ کاریاں ہیں۔ اور سب سے ایک اور بڑی جو خرابی ہے وہ حاسد کی ہے۔ حاسد کی خرابی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کے تقسیم پر، اس کے فیصلے پر یہ انگلی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ اللہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا، تیرے کو کہیں کو نہیں دیا، تیرے اندر کیا کمی تھی؟ تم مانگ کے تو دے، مانگ تو جس نے دیا ہے اس سے مانگ، ارے جس کو ملا ہے تو اس کو مانگنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ارے تو کون ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری مجال کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے میں کسی کو کچھ دے دے، کسی کو کچھ دے دے، کسی سے کچھ لے لے؟ تم کون ہوتا ہے کہ اللہ تیری نعمت ہے اور بانٹوں میں؟
خزانہ جس کا ہے تقسیم تو وہی کرے گا. اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرتا ہے, اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھاتا ہے ایسا. اور حسد اتنی خطرناک شے ہے میرے بھائی, اتنی خطرناک شے ہے, اتنی خطرناک برائی ہے کہ اس برائی کی وجہ سے انسان قتل کرنے تک مجبور ہو جاتا ہے, قتل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ نے بیان نہیں کیا سب سے پہلا انسان کے دو بیٹے, اللہ نے کیا فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. کیا کہا اللہ نے, کیا ذرا آدم کے بیٹوں کا واقعہ انہیں سنا دو, انہیں بیان کرو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, کہ جب دونوں بیٹوں نے آدم کے دونوں بیٹوں نے سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا نبی, سب سے پہلے نبی کا بیٹا اگر نبی کا بیٹا ہو اور حسد کرے, نبی کا بیٹا ہو کسی جرم میں مبتلا ہو, تو نبی اس کا کچھ کام نہیں آ سکتا, نبی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے یا پھر اسے ذلیل ہونے سے اسے بچا لے. تو ہم اور آپ اس کھیت کے مولی ہیں جناب, ہم اور آپ کوئی اسپیشل آسمان سے تھوڑی آئے, نبی کا بیٹا ہے, حسد کر لیا. دونوں نے قربانی پیش کی, قابل نے حابل نے, اللہ اکبر, حابل کی قربانی قبول ہو گئی, اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا. چونکہ ان دنوں قربانی کی قبولیت کی جو صورت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جس کو جو قربانی کرنا ہوتی ایک ٹیلے پر لے جا کر کے رکھ دیتے, آسمان سے آگ آتی, وہ اسے کھا لیتی, جلا دیتی, اور پھر جس کی قربانی کھا لیتی, جلا دیتی, سمجھو کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے, اس کا کرم ہے کہ یہ بھنڈا یہی نہیں پھوٹ رہا, ورنہ ہم میں سے کتنا آدمی کیا نہیں کر دیتا تھا. اگر ایسا ہوتا ہم جانور ذبح کرتے, اور ایسا ہوتا کہ اللہ دکھا دیتا ہے اس کی قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, کس قدر شرمسار ہوتے, کس قدر پشیماں ہوتے, کس قدر ذلیل ہوتے, اور پھر ذلیل ہو جاتے تو کیا نہیں کرتے تھے. ذلیل آدمی کیا نہیں کرتا ہے, اب اس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کرتا ہے, وہی کیا. تو آگ آئی, حابیل کی قربانی آگ نے کچک لیا. اب بیچارہ قابیل ایک غریب الایمان اپنے بھائی سے حسد کرتا تھا, اب کہنے لگا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی, اب تو تجھے چھوڑوں گا نہیں, لا ترنک, میں تجھے قتل کروں. ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے. جرم کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, کارن کیا ہے؟ کارن یہ ہے کہ وہ آدمی کی قربانی قبول ہو گئی, اسے دیکھا نہیں جا رہا, رہا نہیں جا رہا. اللہ اکبر, قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا. حسد کے بنا پر یہ قتل ہوا, حسد کے بنا پر وہ ابلیس اور شیاطین کی جماعت جو فرشتوں کے ساتھ رہ کر کے رب کا تقرب حاصل کیا ہوا تھا, وہ جن, وہ شیطان, وہ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مردود و منون ہو کر کے بھاگ گئے. وہ حسد اتنی خطرناک شے ہے اللہ والو, اتنی خطرناک شے ہے, اسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حسد کے بنا پر ایک بھائی نے بھائی کا مرڈر کر دیا, کیا کہا میں تجھے چھوڑوں گا. ارے اسے دیکھنا چاہیے کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. اس کی قربانی قبول ہو گئی, ہماری قبول نہیں ہوئی, ہماری کیوں قبول نہیں ہوئی. اس کو اللہ کا انعام مل گیا, ہمیں کیوں نہیں ملا. پوچھنا چاہیے تھا, بیٹھنا چاہیے تھا, بھائی آپ کی قربانی کیسے قبول ہوئی, آپ نے یہ درجہ کیسے حاصل کیا, یہ مقام کیسے حاصل کیا, یہ مرتبہ کیسے حاصل. نہ یہ نہیں کرے گا جناب, یہ نہیں. اب تو کوشش کرے گا, اسے ملا ہے تو اسے ٹانگ کھینچ کر ذلیل کیسے کیا جائے. ایک بات یاد رکھو, انسان کے بس میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں. عزت و ذلت کا فیصلہ اللہ آسمان پر کرتا ہے. عزت و ذلت کا فیصلہ اللہ آسمان پر کرتا ہے. اگر تمہیں عزت چاہیے تو رب سے رشتہ کر لو نا,
کیسا رشتہ؟ ارے رب سے جڑ جاؤ، اس کے دین کو اختیار کر لو، اس کی رحمتوں کو لے لو، اس کے راستے پر چلو، جو قرآن ہے، حدیث ہے، جو تعلیمات ہے اسلام کی، اس تعلیمات کو لے لو، رب سے جڑ جاؤ گے۔ اور جب رب سے جڑ جاؤ گے تو رب تو تمہیں خوب عزت دے گا۔ تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کیسے یہ مقام ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا، آپ کو عزت کیسے ملی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی کیسے قبول کیا، آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، حسد 24 گھنٹہ دل میں رہتا ہے، اور علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ ہے، علام الغیوب اللہ ہے۔ تم لوگوں کے سامنے کچھ بھی بن کے آ جاؤ، جتنا چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل لگا کے آ جاؤ، انسان کے سامنے تم ڈھونگی خوبصورت بن سکتے ہو، انسان کے سامنے تم ظاہری اپنی خوبصورتی کو نکھار سکتے ہو، انسان کو بہلا سکتے ہو، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے انسان کو گمراہ کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے سینے کے اندر جو کینسر سے بھی خطرناک مرض حسد ہے، وہ حسد اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ ڈائریکٹ تمہارے دلوں کے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہے، کیا کیا سوچ رہا ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کس کے بارے میں کیا کر رہا ہے، کسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسے عزیز کرنا چاہتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو کرو ایسا کہ تم حابیل بن جاؤ، اگر کوئی قابیل بنتا ہے تم حابیل بن جاؤ، اور کہو کہ تم قتل کرنا چاہتے ہو، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو تجھے قتل کروں گا، کس بنا پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ اس کی قربانی قبول ہوئی، میری نہیں ہے، بیٹے بتا چھوڑتے، تو کیا بتائے گا، تو کیا بتائے گا میرے یار، تو کیا بتائے گا؟ تجھے اس سے مصالحت کر کے، اس سے ہاتھ ملا کر کے، اس سے وہ رہسی جاننا چاہیے تھا، وہ راز جاننا چاہیے تھا، جس راز کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور معزز بندہ بن گیا، اس کا دل کیسے صاف ہوتا ہے اور کیسے تھا، اس کی صفائی کا ریزن اور اس کا سبب جاننا چاہیے تھا، تاکہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے میں شمار کر لیے جاتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا میں تجھے ماروں گا تو ماروں گا، تجھے چھوڑنے والا ہے، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ اس نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ دیکھو تم مجھے مارو گے نا، میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ ارے میرے بھائی تم مجھے مارو گے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ دل صاف تھا، آئینہ جیسے چمکدار تھا، کوئی دھبا نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی کدورت نہیں، کوئی گندگی دل میں نہیں۔ کیا کہا؟ اگر تو مجھے مارے گا تو میں اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، میں دفاع بھی نہیں کروں گا۔ اور آگے فرمایا پھر میرا اور تیرا گناہ تیرے سر پہ جائے گا۔ اور سرور کونین علیہ السلام نے اس سب سے پہلے حاسد اور سب سے بڑے حاسد کے بارے میں فرمایا کہ اب ہوئے زمین پر جو بھی قتل ہوتا ہے اس قتل کا جو ہے حصہ، ایک حصہ گناہ یعنی اس کا کمیشن قابیل کے اوپر جاتا رہتا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک جتنا قتل ہوگا، جتنا مرڈر ہوگا، مسلمان کرے، غیر مسلمان کرے، بھیڑ کرے، چمار کرے، کوئی بھی کرے، سارے لوگوں کے قتل کا گناہ اس کو تو ہوگا ہی، اسے تو ملے گا ہی، مگر قابیل کے اوپر بھی جائے گا۔ تو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مارنے بھی آ رہا ہو تو تم حابیل بن جاؤ، قابل مت بنو، قابل مت بنو، حابیل بن جاؤ۔ حابیل نے کیا کہا تھا کہ تو مجھے مارے گا، میں تجھے مارنے والا نہیں، میں تجھے مارنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسد ایک اتنی خطرناک شے ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا خطرناک مرض ہے کہ انسان کا خون کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اتنی خطرناک بیماری۔
ابھی آپ نے تباہیاں دیکھ لی، کتنی تباہی ہوتی ہے، نیکیاں جل جاتی ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. پھر جو ہے قابل اس طرح ذلیل ہوا اپنے بھائی کو مارنے کے بعد کہ اللہ اکبر، جس قدر پشیماں ہوا اور جس قدر ہراساں اور خوفزدہ ہوا، مرعوب ہوا کہ تاریخ میں قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ مارنے کے بعد اپنے بھائی کو اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کروں کیا، اس کی لاش کا کیا کروں. اللہ، اس کی لاش کا کیا کروں میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں اس قدر ذلیل کر دیا، اور آج بھی جب اس کا نام لیا جاتا ہے کس قدر ذلت آمیز طریقے سے اس کا نام لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو مغفرت سے بھی روک دیتی ہے. سامنے جگہ لے کے بیٹھ جائے، سامنے جگہ لے کے بیٹھ جائے. آگے حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کے بخشش سے بھی وہ بیماری روک دیتی ہے. کہیں گے کوئی، میں تاریخ اور حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا مدینے کے اندر ایک بہت بڑا حاسد تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا. شریعت نے اس کو کیا کہا؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سب سے بڑا سردار. یہ رئیس المنافقین کیوں بن گیا؟ اسی حسد نے اسے رئیس المنافقین بنا دیا. اسی حسد نے اسے مغفرت سے دور کر دیا کہ اگر نبی بھی اس کے لیے، اور وہ نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہے، اگر امام انبیاء بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور قرآن نے اس بات کی جو ہے عکاسی کی ہے اور فرمایا استغفر لهم ان تستغفر لهم ولا تستغفر لهم 70 مرة، کہ اگر آپ اس کے لیے استغفار کریں 70 مرتبہ کریں نا، اور اس سے بھی زیادہ کریں، تو میں بخشنے والا نہیں. نا میں بخشنے والا نہیں. ہوا یوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے، مدینہ آپ کی تشریف آوری اس سے قبل رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو مدینے کا بادشاہ بنا لیا گیا تھا. صرف ابھی تاج پوشی کی رسم باقی تھی. الیکشن میں جیت جاتا ہے نا تو ابھی وہ حلف نامہ باقی رہتا ہے، شپت گرہن جسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد اب مکمل طور پر وہ منسٹر بن گیا. ابھی تاج پوشی کی صرف رسم باقی تھی. اتنے میں سرور کونین علیہ السلام کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہو گئی. اب جو ہے بھلا کہاں امام الانبیاء اور کہاں بیچارہ یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول. اب اس کی بادشاہت چھن گئی. حالانکہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص کا معاملہ کرتا، اچھا برتاؤ کرتا اور اچھی طرح سے پیش آتا، تو پھر ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت سے نواز دیتا. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی کافر تھا، کوئی آدمی اللہ کا دشمن تھا، اسلام کا باغی تھا، لیکن وہ اصل و رسوخ والا تھا، وہ اپنی قوم میں سرداری کی حیثیت رکھتا تھا اور سردار تھا، وہ بادشاہ تھا، تو اسلام نے اس کی بادشاہی اور اس کی سرداری کا خیال کرتے ہوئے، اس بات کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے دین نے اور اس کے رسول نے اس کو اس مرتبے پر فائز کر دیا. اس کو سردار ہی رکھا، اس کو کسی بھی صورت کی ویلیو نہیں کیا، اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک سردار ہے اور سردار بڑے لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی عقل ہوتی ہے. اس کی سرداریت کی جو غیرت ایک ہوتی ہے، آپ یوں کہیں غیرت، اس کی جو غیرت ہوتی ہے اس کو خاکساری کے لیے جو چیز مانے ہے اس کی غیرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو اسی مقام پر، اسی اسٹیج پر رکھا. اگر عبداللہ ابن ابی بن سلول خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ربط رکھتا اور دین اسلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا، دین اسلام کا داعی بن جاتا، جس طریقے سے اسید ابن حضیر اور سعد ابن معاذ
رضوان اللہ علیہما کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کیا کہ وہ لوگ مدینے کے سردار تھے، الگ الگ قبیلوں کے، جس طریقے سے اسلام سے پہلے وہ لوگ سردار تھے، زمانہ شرک میں سردار تھے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کی کرسی پر ان لوگوں کو فائز رکھا اور اس ڈگری سے انہیں نیچے نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کے دین، اس کے ایمان، ان کے ایمان اور ان کی عظمت و فخامت کی وجہ سے اور ان کے دین سے ہمدردی اور ان لوگوں کے دین کے داعی بن جانے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو اسی مقام پر فائز رکھا۔ تو عبداللہ ابن ابی بن سلول نے کیا کیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا۔ کیوں حسد کرنے لگا؟ یعنی مجھے لوگ سونے کا تاج پہنانے والے تھے اور اب یہ آدمی آ کر کے میرے خواہش کے اوپر پانی پھیر دیا، میرے خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا اس نے۔ اب حسد کرنے لگا، حسد کرنے لگا، حسد کرنے لگا، چلنے لگا، جگہ جگہ پر یہ منصوبہ بندی کی مشرکوں سے، کافروں سے، چونکہ منافق کافروں سے بھی بدترین کافر ہوتا ہے۔ منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، بدترین کافروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منافقین جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سنائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کی سزا ان ظالموں کی یہ ہے جو دوغلا ہوتے ہیں منافقین، ان کی سزا یہ ہے کہ جہنم یہ ہے سب سے نچلے طبقے میں اس کو رکھا جائے، سب سے نچلے حصے میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے آخری حصے میں، سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے منافقین کو رکھا جائے۔ یہ عذاب و سزا ہے۔ یہ رئیس المنافقین کے لقب سے ملقب ہونے والا شخص جگہ جگہ منصوبہ بندی کرتا، اپنے حسد، اپنے جلن، اپنے کڑن کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرے۔ اور یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو، کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینہ سے نکالیں گے، ان ذلیلوں کو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، کہ یہ ہم لوگ معزز آدمی، سن لو اپنے آپ کو معزز مت کہا کرو، معزز وہی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اپنے آپ کو معزز نہ کہا کرو، ورنہ پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کے درجے میں کہیں شامل نہ ہو جاؤ اس کی جماعت میں۔ کیا کہا تھا؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان ذلیلوں کو، ان فقیروں کو، ان گھٹیا لوگوں کو ہم مدینے سے معزز آدمی، کون؟ معزز آدمی، شریف، اپنے آپ کو شریف کہا، منافقین کو شریف کہا کہ ہم شریف لوگ، معزز لوگ، عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مدینے سے باہر کریں گے۔ آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، ہم مدینے سے باہر کر دیں گے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ تو اپنے آپ کو معزز نہ کہا کرو، ہاں اللہ سے معزز ہونے کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں معززین اور مقربین میں شامل فرما دے، دعا کیا کرو۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جگہ جگہ منصوبہ بندیاں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتا اڑتا اور اسلام کو بدنام کرنے کی بھرپور کوششیں کرتا۔ آخرکار ان کی موت ہو گئی، ان کی موت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے صحابی تھے، بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ جو ہے جنازہ پڑھا دیں۔ اب ایک طرف یہ چہیتا صحابی ہے، ایک طرف منافقوں کا سردار سب سے بڑا حاسد ہے، اللہ اکبر کرے تو کرے کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جو ہے آپ نے جنازہ پڑھا دیا، بعض میں ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو میں نے ابھی پڑھی، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ یہ منافقوں کا سردار جس نے اپنی پوری زندگی نبی سے حسد کر کے، نبی کے صحابہ سے حسد کر کے، مومنوں سے حسد کر کے، مسلمانوں کی حسد میں، مسلمانوں کے حسد میں اپنی زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے موجود ہے، آسمان سے
آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ ایک بار کیا 2 بار کیا 70 بار اس سے زیادہ بار اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیں یا اگر اس کے لیے مغفرت کا مطالبہ کریں ہم اسے بخشنے والا نہیں تو حاسدین کے لیے ایک برا اور خطرناک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حسد کے بنا پر رب کی مغفرت اور اس کی بخشش سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور جو آدمی رب کی بخشش سے محروم ہو جائے وہ سمجھ لو کہ جنت سے بھی محروم ہو گیا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا کریں گے اور اس ضمن میں اور چند احادیث اور باتیں ہیں انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم اس خطرناک مہلک اور موذی بیماری سے ہم مسلمانوں کے دلوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہم سب پر تو اپنا امن و امان کر اپنی رحمت کر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ منافقین کافروں غداروں اور ظالموں کو تو مٹا دے اسے برباد کر دے تباہ کر دے۔ اے اللہ اس ہمارے پیارے ملک بھارت کی حفاظت فرما، یہاں ایک تائید یکجہتی اور یونٹی پیدا فرما دے۔